السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے فلاسفی، برانچز آف فلاسفی، ڈیفینیشن آف ایجوکیشن اینڈ ریلیشن شپ بٹوین فلاسفی اینڈ ایجوکیشن۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آپ اس ویڈیو کے اندر فلسفہ اور تعلیمی فلسفہ کے بارے میں، فلاسفی اور ایجوکیشنل فلاسفی کے بارے میں بیسک انٹروڈکشن حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فلاسفی کی ایٹمالوجیکل ڈیفینیشن کہ فلاسفی کے لفظ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ فلاسفی دو یونانی زبان کے الفاظ فیلیا اور صوفیا سے ماخوذ ہے۔ فیلیا کا میننگ ہے لو اور صوفیا کا میننگ ہے وزڈم، یعنی فلاسفی کا ایٹمالوجیکل میننگ بنتا ہے لو آف وزڈم اور نالج، یعنی دانائی یا علم سے محبت کو فلاسفی کہتے ہیں۔ اب ہم مختلف فلاسفرز کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے کہ فلاسفی کی کیا تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں عظیم یونانی فلاسفر پلیٹو، افلاطون، وہ فلاسفی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہی ہو ہیز اے ٹیسٹ فار ایوری سارٹ آف نالج اینڈ ہو از کیوریس ٹو لرن اینڈ از نیور سیٹسفائیڈ may justly be called a philosopher۔ ایک ایسا شخص جو ہر قسم کے علم کا ذوق رکھتا ہے اور جو ہمیشہ جاننے کے لیے متجسس رہتا ہے اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اسے فلاسفر کہا جا سکتا ہے۔ پلیٹو کے اسٹوڈنٹ ہیں ایرسٹوٹل، یہ بھی گریک فلاسفر ہیں، یونانی فلاسفر ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاسفی ایز اے سائنس which investigates the nature of being as it is in self۔ کسی بھی چیز کے وجود کی نیچر کو جاننے کا نام فلاسفی ہے۔ وجود کی نیچر آف بینگ سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا وجود، اس کائنات کے اندر تمام جاندار اور بے جان اشیاء کے وجود کے بارے میں جاننے کا نام، ان کے بارے میں کھوجنے کا نام فلاسفی ہے۔ پلیٹو کا ایک اور نقطۂ نظر ہے۔ پلیٹو کہتے ہیں فلاسفی ایمز ایٹ اے نالج آف دا اٹرنل نیچر آف تھنگس۔ یہ بھی نقطۂ نظر ایرسٹوٹل سے ہی ملتا جلتا ہے کہ چیزوں کی ابدی نوعیت کا نام، کہ چیزوں کی بیس کہاں سے ہے، کوئی بھی چیز جو ہمارے سامنے ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، چاہے یہ پوری کائنات ہے یا اس کے کائنات کے بنانے والے، اس کے خالق کے بارے میں علم ہے، وہ سب چیزیں فلاسفی کے اندر آتی ہیں۔ سیسیرو ایک فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں فلاسفی کو وہ آرٹس کی روح سے ڈیفائن کرتے ہیں، اور کولرج ایک اور فلاسفر ہیں، وہ سائنس کی روح سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کی ڈیفینیشن بھی بہت دلچسپ ہے۔ سیسیرو کو ڈیفائن کرتا ہے فلاسفی ایز دی مدر آف آل آرٹس، تمام فنون کی ماں، تمام فنون کا اوریجن، ہر قسم کے فنون جو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سب کی جو بیس بنیاد ہے وہ فلاسفی ہے۔ اور کولرج کہتا ہے دی سائنس آف سائنسز، وہ فلاسفی کو سائنس کی بھی سائنس کہتا ہے، یعنی سائنس کا لفظی معنی ہم جانتے ہیں وہ ہے جاننا، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ تو سائنس کی بھی سائنس، یعنی جو معلومات ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے مزید اوریجن کو جاننے کا نام، ان کے مزید بنیاد کو جاننے کا نام فلاسفی کہلاتا ہے۔ اب ہم فلاسفی کی برانچز کے بارے میں بات کریں گے۔ فلاسفی کی چار مین برانچز ہیں، چار مین ہیڈنگز کے اندر اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، اور کچھ دیگر علوم ہیں ان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ فائنڈ کیا جاتا ہے۔ تو جو چار مین برانچز ہیں وہ ہیں ایکزیالوجی، ایپسٹیمولوجی، لاجک، میٹا فزکس اینڈ ریلیشن شپ ود ادر برانچز۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ان ہم تمام برانچز کے بارے میں بات کریں گے۔ ایکزیالوجی اگین، اس کی پہلے ہم ایٹیمولوجی دیکھتے ہیں۔ ایکزیالوجی بھی گریک لینگویج کے دو الفاظ ایکزیوس اور لوگوس سے ماخوذ ہے۔ یاد رکھیے گا جو الفاظ جن کے اینڈ پہ لوجی آتا ہے، جیسے بایولوجی، آسٹرولوجی، ان کی اگر ہم ایٹیمولوجی کی طرف جائیں تو وہ گریک لینگویج کے الفاظ ہوتے ہیں۔ دی اسٹڈی آف دا نیچر، ٹائپس اینڈ آف ویلیو، یعنی یہ اقدار کا مطالعہ ہے، یہ ویلیو ججمنٹس کا مطالعہ ہے، یعنی کسی معاشرے کے اندر کون سی اقدار ہیں۔ یعنی ایکزیوس کا معنی ہوتا ہے قابل قدر چیزیں، وردی چیزیں، قیمتی چیزیں۔ ایک معاشرے کے بقا کے لیے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، جو بنیادی اس کی معاشرے کی اقدار ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ ایکزیالوجی کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک معاشرہ
کچھ قیمتی چیزوں کے اوپر، کچھ بیسک نیسیسٹیز کے اوپر قائم ہوتا ہے. ہر معاشرے کی بیسک ویلیوز ہوتی ہیں، اور اگر وہ ویلیوز اس معاشرے کے اندر قائم ہوں گی تو وہ سوسائٹی، وہ کلچر ایگزسٹ کر سکتا ہے. اور اگر اس کلچر سے وہ ویلیوز، بنیادی اقدار نکال دی جائیں تو وہ معاشرہ کولیپس ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تو ان بنیادی ویلیوز کا مطالعہ اور ان کی نیچر کے بارے میں جاننا، یہ ایکزیالوجی کہلاتا ہے. ایکزیالوجی کو پھر مزید دو کائنڈز کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے: ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس. ایتھکس کا لفظی معنی ہے اخلاقیات. ایتھکس موریلٹی کی سائنس ہے، اس کو سائنس آف موریلٹی بھی کہا جاتا ہے. دی اسٹڈی آف دی کوسچنز آف مورل اینڈ پرسنل ویلیوز اینڈ پرابلمس. اخلاقی اور ذاتی اقدار اور ان کے مسائل کا مطالعہ. دی رائٹنس اینڈ رانگنس آف ایکشنز. جو افعال ہیں ان کی درست ہونے یا غلط ہونے کا مطالعہ، یا ان چیزوں کا مطالعہ which are good or desirable. ایسی چیزوں کا مطالعہ جو اچھی ہیں اور قابل تعریف ہیں، اور ان افعال کا مطالعہ، ایکشنز کا مطالعہ جو بلیم وردی ہیں، جو قابل مذمت ہیں اور جو قابل تعریف ہیں. ان سب چیزوں کا مطالعہ ایتھکس کہلاتا ہے. یعنی جب ایتھکس کا مطالعہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اچھائی کے اندر آئیں گی اور کون سی چیزیں ہیں جو برائی کے اندر آئیں گی. یعنی ایک فلاسفر اس چیز کا مطالعہ کرتا ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اور ایک معاشرہ اس وقت ایگزسٹ کر سکتا ہے جب اس معاشرے کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان ہوگی. جب نیکی اور برائی کی پہچان ہوگی اور لوگ ان دونوں چیزوں کے اندر فرق جانتے ہوئے نیکی کے رستے پر چلیں گے اور برائی کی مذمت کریں گے تو ہی وہ معاشرہ ایگزسٹ کر سکتا ہے. تو جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ایکزیالوجی کے اندر ہم موریلٹی ججمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، ویلیوز کا مطالعہ کرتے ہیں. تو ویلیوز کے اندر، معاشرتی اقدار کے اندر بیسک ویلیو ہے اس معاشرے کی اخلاقیات. اور دوسری آ جاتی ہے ایستھیٹکس. پہلی تو ٹائپ ہو گئی ایتھکس، جس کے بارے میں ہم نے بات کر لیا کہ وہ سائنس آف موریلٹی ہے. اور دوسری ہے ایستھیٹکس. ایستھیٹکس کے اندر آرٹ اینڈ بیوٹی کا مطالعہ ہے، یعنی فنون اور ان کی نیچرل بیوٹی. یعنی جو معاشرہ ہے اس کے اندر کچھ خوبصورتی کے معیارات ہوتے ہیں، اس معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس معاشرے کو خوبصورت رکھتی ہیں، جیسے اس کے کلچر ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، لباس ہے، لوگوں کی وضاحت ہے، لوگوں کے فنون ہیں، علوم ہیں، دستکاریاں ہیں، پینٹنگز ہیں. جب ان سب چیزوں کو پریز کیا جائے گا، تعریف کی جائے گی معاشرے کے اندر، تو جو آرٹ اینڈ بیوٹی کے سٹینڈرڈز ہیں وہ ریز ہوں گے، وہ بلند ہوں گے. تو ایستھیٹکس کے اندر ایک معاشرے کے اندر کون سی آرٹ اینڈ بیوٹی کے اسپیکٹس ہیں، کون سے اس کے پرسپیکٹیوز ہیں، ان سب چیزوں کا مطالعہ ایستھیٹکس کے اندر کیا جاتا ہے. اس دوسری بلیٹ کے اندر دیکھیے گا: دی اسٹڈی آف ویلیو ان دی آرٹس آر انکوائری انٹو فیلنگس، ججمنٹ آف سینٹیمنٹ اور اسٹینڈرڈ آف بیوٹی، سینس، ٹیسٹ اینڈ ایموشن. ان سب چیزوں کا مطالعہ، یعنی خوبصورتی، ذوق اور جذبات کا مطالعہ، فیلنگز کا مطالعہ، یہ ایستھیٹکس کے اندر کیا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہم فلسفی کی برانچ دیکھیں گے وہ ہے ایپسٹیمولوجی. ایپسٹیمولوجی دی اسٹڈی آف سورسز، نیچر، اسکوپ، لمٹ اینڈ ویلیڈیٹی آف نالج اینڈ ٹروتھ. یہ علم کا مطالعہ ہے. علم کے ذرائع کون سے ہیں، علم کی نیچر کیا ہے، علم کی وسعت کیا ہے، اس کی اسکوپ کیا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، باؤنڈریز کیا ہیں، اور کون سا علم ویلڈ ہے، مستند ہے، اس کا مطالعہ ایپسٹیمولوجی کے اندر کیا جاتا ہے. یعنی یہ نیچر آف نالج، علم کی نیچر کو جاننے کا نام ایپسٹیمولوجی کہلاتا ہے. یہ انویسٹیگیٹس کرتا ہے، انویسٹیگیٹس دا ٹروتھ، اسٹرکچر، میتھڈز اینڈ انٹیگریٹی آف نالج. اور اس کے اندر جو سینٹر کوسچنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ علم کے ذرائع کون سے ہیں، واٹ آر دا سورسز آف نالج، ویئر ڈز جینوئن نالج کم فرام. علم کے ذرائع کون سے ہیں، حقیقی علم کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، اینڈ ہاؤ ڈو وی نو، اور ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں.
اور جو ہمارے پاس علم ہے کیا وہ مستند ہے بھی یا نہیں. از آور نالج ویلڈ، یعنی جو ہم جانتے ہیں کیا وہ بھی مستند ہے یا نہیں، کہیں ہماری معلومات غلط تو نہیں ہیں، کہیں ہمارے سورسز آف نالج وہ انویلڈ تو نہیں ہیں. یعنی علم کی جو بنیاد ہے، اس کی ویلیڈیٹی ہے، اس کے سورسز ہیں، اسکوپس ہیں اور لمٹس ہیں، ان سب کا مطالعہ ایپسٹیمولوجی کے اندر کیا جاتا ہے. اب جب ہم نالج کے سورسز کی بات کرتے ہیں تو کچھ بیسک سورسز یہاں پہ انلسٹ کیے گئے ہیں. پہلا ہے اتھارٹیٹیو نالج، ایسا نالج جو اتھارٹیز سے حاصل ہوتا ہے. اتھارٹی سے مراد ہے مستند ذرائع، ایسے ذرائع جن کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو علم کے ماہر ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جو بکس ہیں، جو کتابیں موجود ہیں، جو اساتذہ موجود ہیں. اب جو جتنا اتھارٹی، جو جتنا ذریعہ مستند ہوگا، علم اتنا ویلڈ ہوگا. تو عموماً ہم جب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بکس سے علم حاصل کرتے ہیں، یا کچھ مستند افراد، کچھ دانشور، اسکالرز، ٹیچرز، ان سے جو ہمیں علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے، جو کتابی شکل میں ہو سکتا ہے یا زبانی شکل میں ہو سکتا ہے، اس کو اتھارٹیٹیو نالج کہا جاتا ہے. دوسرا علم وہ علم ہے جو ہم اپنے مشاہدات یا تجربات سے حاصل کرتے ہیں، اس کو امپیریکل نالج کہتے ہیں. یعنی ایسا علم جو ہمارے آبزرویشن یا ہماری ایکسپیریمنٹیشن سے حاصل ہوگا. جب آبزرویشنز کی بات ہوگی تو اس کے اندر 5 سینسز آ جاتی ہیں، یعنی ہمارا دیکھنے سے، سننے سے، چھونے سے، چکھنے سے، جو آبزرو کرنے سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، یا جب ہم لرننگ بائی ڈوئنگ کرتے ہیں، ہم خود کسی چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جب تجربہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ جو علم حاصل ہوگا اس کو امپیریکل نالج کہتے ہیں. یعنی اتھارٹیٹیو نالج اتھارٹیز سے حاصل ہوگا، دوسرے ذرائع سے حاصل ہوگا، مستند ذرائع سے حاصل شدہ علم اتھارٹیٹیو نالج کہلاتا ہے. اور جو ہمارے اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس کو امپیریکل نالج کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ایک ایسا علم جس کو پھر ہمارا مائنڈ ایکسیپٹ کرتا ہے، جس کو ہم لاجیکلی اس کو پروو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لاجیکل نالج. لاجیکل نالج کے اندر انفرنسز انوالو ہوتی ہیں، لاجکس انوالو ہوتی ہے، مینٹل پروسیسنگ استعمال ہوتی ہے. یعنی ایسا علوم جن کو دلائل کی بنیاد پر، پروفز کی بنیاد پر، ریزنز کی بنیاد پر ایکسیپٹ کیا جائے گا، جو پروفز کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر ثابت شدہ علم ہوتا ہے، اس کو لاجیکل نالج کہتے ہیں. اور لاسٹ میں سورس آف نالج انلسٹ کیا گیا ہے انچیوٹیو نالج. انچیوٹیو نالج ایسا علم ہے جو ہمارے اپنے اعتقادات سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. یعنی ایسا علم جو ہمارے پرسنل بلیفز، فیتھس اور انچیوشن سے حاصل ہوتا ہے. اس کو بصیرت بھی کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے اندر کی آواز ہوتی ہے، جو ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے، ایسی چیز جس کو ہمارا دل ایکسیپٹ کرتا ہے، ہماری جو ہے من ہمارا جس کو قبول کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہمارے لیے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں انچیوٹیو نالج. اور انچیوٹیو نالج جو ہے وہ فیکٹس کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ فیلنگز کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ زیادہ ویلڈ اس کو نہیں ہم کہہ سکتے. یہ اس کی ویلیڈیٹی جو ہے نا وہ ایکسٹرنل ذرائع سے پرووڈ نہیں ہوتی. یہ پرسنل اوپینینز کی بنیاد پر جو علم ہوتا ہے وہ انچیوٹیو نالج کہلاتا ہے. اور انچیوٹیو نالج پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے، یہ مختلف ہو سکتا ہے. نیکسٹ برانچ آف فلاسفی ہے لاجک. لاجک کہتے ہیں منطق کو. منطق ہے رولز فار تھنکنگ، سوچنے کے قوانین. The study of the systematic principles of valid inferences and correct reasoning or thinking rationally. ایسا علوم جو مستند نتائج سے حاصل ہوں، کریکٹ ریزننگ سے حاصل ہوں، صحیح ثبوتوں کی بنیاد پر حاصل ہوں، اور ریشنل تھنکنگ کی بنیاد پر حاصل ہوں، اس کو کہتے ہیں لاجکس. یعنی اس کے اندر انفرنسز آر میڈ بائی کنسٹرکشن آف آرگومنٹ. دلائل کی بنیاد پر جب نتائج اخذ کیے جاتے ہیں تو فلاسفی کے اندر اس کو لاجک کہا جاتا ہے. دلائل کی بنیاد پر جب نتائج اخذ کیے جائیں گے، اور دلائل کا یہ قانون ہوتا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں جو آرگومنٹس کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر پروو ہوں، جو ثابت ہوں، ان کو ویلڈ کہا جاتا ہے. یعنی ایسی چیز جس کے پیچھے ریزن موجود ہوگی، دلیل موجود ہوگی، صرف اسی کو مستند سمجھا جائے گا
اور جو مستند نہیں ہوگی، جو دلائل جس کے پیچھے ریزنز نہیں ہوں گی، ان کو فیلسیز کہا جائے گا. تو یہ برانچ تھرڈ برانچ ہے فلسفہ کی، دیٹ از لاجک. لاجک کے اندر جب ہم ریزننگ کرتے ہیں، جب دلائل کی بنیاد پر کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ دو قسم کے ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک ہوتی ہے انڈکٹیو ریزننگ اور دوسری ہوتی ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ میں مثالوں کی بنیاد پر اصول اخذ کیے جاتے ہیں. یہ اسپیسیفک سے جنرل کی طرف جانے کا سفر ہے. اٹ انوالوز کنسٹرکٹنگ اور ایویلویٹنگ پروپوزیشنز دیٹ آر ایبسٹریکشنز آف آبزرویشنز. یعنی مشاہدات کی بنیاد پر جب نتائج اخذ کیے جائیں گے، ذاتی مشاہدات کی بنیاد پر جب نتائج اخذ کیے جائیں گے، تو اس کو انڈکٹیو ریزننگ کہا جاتا ہے. انڈکٹیو ریزننگ کے اندر پہلے آبزرویشن ہوگی، آبزرویشن کی بنیاد پر پیٹرنز ہوں گے، پیٹرن کی بنیاد پر ہائیپوتھسس بنیں گے، اور ہائیپوتھسس سے تھیوریز جنریٹ ہوں گی. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص کو موت آ گئی، ایک شخص اگر فوت ہو گیا ہے، دوسرا شخص بھی فوت ہو گیا ہے، تیسرا شخص بھی فوت ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے جتنے انسان اس دنیا میں ہیں ان سب کو موت آنی ہے. اور ایک جنرل رول اخذ کر لیا جاتا ہے کہ انسان فانی ہے اور یہ دنیا فانی ہے. یعنی ہم ایگزامپل سے سفر کرتے ہوئے ہم نے ایک رول ڈیفائن کیا، تو ایگزامپل سے جو رول بنا وہ کہلاتا ہے انڈکٹیو ریزننگ. اس کے اپوزٹ ہوتی ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. ڈیڈکٹیو ریزننگ میں پہلے ایک پرنسپل بتا دیا جاتا ہے اور اس پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایگزامپلس فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہیں. یعنی یہاں پہ تھیوری پہلے ہوگی، پھر تھیوری کی بنیاد پر ہائیپوتھسس بنیں گے اور ہائیپوتھسس کی بنیاد پر آبزرویشنز ہوں گی. یعنی ایک پہلا اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ انسان فانی ہے، تو ہم اسپیسیفک انسٹانسز لیتے جائیں گے کہ جو بھی شخص اس دنیا میں شخص ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، جو بھی ہیں وہ پھر سب فانی ہیں، ان سب کو موت آئے گی. تو یعنی جنرل پرنسپل کی بنیاد پر جب ایگزامپلز فائنڈ آؤٹ کی جائیں گی تو دیٹ از کالڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ. Deductive reasoning میں an argument is constructed by showing that a conclusion necessarily follows from a certain set of premises. یعنی ایک کچھ پہلے سے سیٹ آف رولز ہیں، اس سیٹ آف رولز کی بنیاد پر جو بھی ہمارے سامنے ایگزامپلز آئیں گی ان ایگزامپلز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. یعنی جنرل پرنسپل سے ہم اسپیسیفک کیسز کی طرف جاتے ہیں. دس ٹائپ آف ریزننگ، اس قسم کی جو دلائل کی بنیاد پر جو بات قبول کی جائے گی، جو لاجکس کی فردر جو ہے نا ایگزامپل ہے، دیٹ از ڈیڈکٹیو ریزننگ. اور لاسٹ برانچ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس ریالٹی کی نیچر کو جاننے کا نام ہے. پہلے ہم نے ویلیوز کی نیچر، اقدار کی نیچر دیکھی، یعنی جو معاشرے کے اندر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جو وردی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایکزیولوجی ہے. پھر ہم نے ایپسٹیمولوجی دیکھی. ایپسٹیمولوجی کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاجکس کیا ہے، منطق کیا ہے، دلائل کی بنیاد پر کون سی چیزیں ایکسیپٹ کی جائیں گی اور کون سی چیزیں ریجیکٹ کی جائیں گی. تو تین ہم برانچز اسٹڈی کر چکے فلاسفی کی. اور چوتھی برانچ ہے ہمارے سامنے کہ ریالٹی کیا ہے، جو ہمارے سامنے حقیقت موجود ہے اسی کی نیچر کو جاننے کا نام، دیٹ از کالڈ میٹا فزکس. اور میٹا فزکس جو ہے یہ ابھی جب ہم نے ایرسٹاٹل کی ڈیفینیشن پڑھی تھی فلاسفی کی، تو ایرسٹاٹل کی جو ڈیفینیشن تھی وہ کہتا تھا کہ فلاسفی از دی اسٹڈی آف دی نیچر آف بینگ، کہ کسی چیز کے وجود کو جاننے کا نام وہ فلاسفی ہے. تو وہ جو فلاسفی کی ڈیفینیشن ایرسٹاٹل کر رہا تھا اس کو بیسیفکلی ہم میٹا فزکس کی ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں. میٹا فزکس کی پھر مزید اس کی برانچز ہیں. میٹا فزکس کے اندر آنٹولوجی اینڈ کازمولوجی کا مطالعہ کیا جاتا ہے. آنٹولوجی ہے ون نیس کا مطالعہ، یعنی اس کائنات کی جو تخلیق ہے اس کو تخلیق کرنے والے کا مطالعہ. یعنی یہ جو یونیورس ہے، اس یونیورس کی جو کریشن ہے وہ کہاں سے اس کا وجود ہوا، کہاں سے اس کی تخلیق ہوئی، اس کا مطالعہ آنٹولوجی کہلاتا ہے. آنٹولوجی ون نیس کا مطالعہ ہے، وحدانیت کا مطالعہ ہے. اٹ انویسٹیگیٹس دی بیسک کیٹیگریز آف بینگ، وجود کی بنیادی درجہ بندی کا مطالعہ. یعنی جو چیزیں موجود ہیں اس دنیا کے اندر، جو لیونگ یا نان لیونگ تھنگز موجود ہیں، ان کی بنیادی کیٹیگری کرنا ہے
اور وہ ایک دوسرے سے کیسے ریلیٹ کر رہی ہیں اور ان کے وجود کا مطالعہ، دیٹ از کالڈ آنٹولوجی. یہ میٹا فزکس کی ہی برانچ ہے. اور میٹا فزکس کی دوسری برانچ ہے کازمولوجی. یہ ہے یونیورس کا مطالعہ. یعنی آنٹولوجی ہے یونیورس کی کریشن کہاں سے ہوئی، کون سی چیز کیوں ہے، اس کے کریٹر کا مطالعہ آنٹولوجی کہلاتا ہے. اور جو کریشن ہے دیٹ از یونیورس، کائنات بذات خود، اس کے پلینٹس، اس کے سٹارز، اس کے اندر جو بھی زمین ہے اور جو بھی کہکشائیں ہیں، اس کا ان دی انٹائر اسٹڈی جو ہے اس کائنات کی، وہ ہے کازمولوجی کے اندر. کچھ اور فلاسفیز کی برانچز یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ فلاسفی کا کچھ اور جو علوم ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. تو فلاسفی آف پالیٹکس ہے. پالیٹکس کے اندر یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹس کیا ہوتی ہیں، نیشنز کیا ہوتی ہیں، اور گورنمنٹس کن اصولوں کی بنیاد پر رن کرتی ہیں، کن قوانین کی بنیاد پر، کون سی گورنمنٹس کے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، شہریوں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گورنمنٹس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو پالیٹکس کا مطالعہ بھی یہ اس کو کہتے ہیں فلاسفی آف پالیٹکس. پھر قوانین جو بنتے ہیں ایک معاشرے کے رن کرنے کے لیے، ایک بہتر طریقے سے ایک معاشرے کو چلانے کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، جیورسپریڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، فقہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو فلاسفی آف لا یہ ایک قانون کا فلسفہ ہے. یعنی پالیٹکس بھی ایک فلسفہ کی ہی برانچ کے اندر آتی ہے، لا بھی ایک فلسفہ کی ہی برانچ ہے. پھر سائنس بذات خود ایک فلاسفی ہے. فلاسفی آف سائنس کو جاتا ہے کنسرنڈ ود دا فلاسفیکل ایگزامینیشن آف پاسٹولیٹس اینڈ کنکلوژنز آف ڈفرینٹ سائنسز. مختلف قسم کی سائنسز کا، مختلف قسم کے علوم کے تجزیے کو فلاسفی آف سائنس کہا جاتا ہے. اور اس دنیا کے اندر جو اس دنیا کی آبادی ہے ہمیشہ سے کسی نہ کسی مذہب کو یہ فالو کرتی آئی ہے، اور دنیا میں مختلف مذاہب موجود ہیں، دین موجود ہیں. ان دینیات کا مطالعہ، ان مذاہب کا مطالعہ فلاسفی آف ریلیجن کہلاتا ہے. اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس قسم کے مذہبی رجحانات کو قبول کرتا ہے اور کون سے ایسے رجحانات ہیں جو انسانی ذہن قبول نہیں کرتا. تو انالیسز آف ریلیجیس کنسیپٹس، مذہبی تصورات کا تجزیہ کرنا، بلیفز کا تجزیہ کرنا، دلائل کا تجزیہ کرنا، ان کی پریکٹسز کا تجزیہ کرنا، جو مذہبی عقائد کو ماننے والے لوگ جن رسوم و رواج کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کا مطالعہ فلاسفی آف ریلیجن کہلاتا ہے. اب ہم ویڈیو کو یہاں پہ روک رہے ہیں. اگلے پارٹ میں ویڈیو میں ہم سٹڈی کریں گے کہ نالج کیا ہے، علم کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، ایجوکیشن کے ساتھ فلاسفی کا ریلیشن شپ کیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں ہم ایجوکیشن اور ایجوکیشن فلاسفی کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ.